وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر عظم اللہ اجورنا واجورکم عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بساره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المومنین. السلام علیک یا ابن فاطمة الزہرا. السلام علیکہ ایہا الغریب. السلام علیکہ ایہا الشہید. السلام علیکہ ایہا المظلوم. السلام علیکہ ایہا العطشان. السلام علیکہ یا قتیل العبراء. اے زہرا کے مظلوم لال ہمارا سلام قبول کیجیے. اے زہرا کے شہید فرزند ہمارا پرسہ قبول کیجیے. عزیزوں، آج کے دن کے لیے میر انیس نے کہا تھا قتل پسر سید لولاک کا دن ہے. قتل پسر سید لولاک کا دن ہے. یہ خاتمہ پنجتن پاک کا دن ہے. پنجتن کی ایک ہی تو نشانی تھی جو کربلا میں باقی تھے. عاشور کا دن علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا، جس کے بعد حسین نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی. آپ نے بھی آج فجر کی نماز پڑھی ہوگی، روز پڑھتے ہوں گے. نماز کے بعد آپ تاقیبات پڑھتے ہیں، میں بھی تاقیبات پڑھتا ہوں. ہم تاقیبات کے اندر تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر پڑھتے ہیں. مگر حسین نے جو عاشور کے دن فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کی تاقیبات میں کربلا کا پورا جہاد ہے. حسین نے کبھی ان تاقیبات میں اون و محمد کے لاشیں اٹھائیں، کبھی ان تاقیبات میں اکبر کے سینے سے ابلتا ہوا خون دیکھا ہے. کبھی حسین نے ان تاقیبات میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا ہے. کبھی حسین نے ان تاقیبات میں عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سمیٹا ہے. عزیزوں، کچھ دیر پہلے آپ نے بھی تو عاشور کی ظہر کی نماز پڑھی ہے، مگر آپ کو زہر کو اور سعید کو سامنے کھڑا تو نہیں کرنا پڑا. آپ پر کسی طرف سے تیروں کی بارش تو نہیں ہو رہی تھی. آپ کو سعید کی طرح کسی محافظ کی ضرورت تو نہیں پڑی کہ جو سینے پر تیروں کے وار برداشت کرے، اور یہاں حسین کا سلام مکمل ہو اور وہاں سعید گرے، اور آگے بڑھ کر حسین سعید کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیں اور سعید مسکرا کر پوچھیں حل وفیت یا ابن رسول اللہ. فرزند رسول، کیا میں نے کچھ وفا کا حق ادا کیا؟
اور حسین جواب میں کہے کہ نعم قد وفیت یا سعید، ہاں سعید تو نے وفا کا حق ادا کر دیا، مگر عزیزوں وہ فجر کی نماز اور یہ پھر ظہر کی نماز، مگر اب جیسے جیسے شہادتوں کا کاروان مکمل ہوتا جا رہا ہے، یہ سلسلہ شہادت آگے بڑھتا جا رہا ہے، اعزہ کے بعد حسین ابن علی تنہا ہوتے چلے، یہاں تک کہ حسین نے صدا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ارے ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہمارے استغاثے پر لبیک کہنے والا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول خدا سے دفاع کرنے والا۔ اور جب حسین یہ صدا استغاثہ بلند کر رہے تھے تو آپ جانتے ہیں نا کہ دو خیموں سے ریئیکشن آیا تھا، ایک اصغر اور رباب کا خیمہ اور دوسرا سید سجاد کا خیمہ۔ اصغر گویا اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر حسین کو متوجہ کر رہے تھے کہ بابا آپ کا ایک ننھا مجاہد باقی ہے، آپ نے اپنے آپ کو تنہا کیسے سمجھ لیا؟ مگر آئیے ذرا اس دوسرے خیمے میں چلیں کہ جہاں پر سید سجاد موجود تھے۔ سید سجاد نے جب بابا کا استغاثہ سنا ہے تو پھوپھی اماں سے سوال کرتے ہیں بابا کا یہ استغاثہ کیسا؟ کچھ دیر کے بعد جب حسین خود خیمے میں آئے ہیں اور سید سجاد سے گفتگو ہوتی ہے تو سید سجاد کہتے ہیں بابا حبیب کہاں گئے؟ حسین کہتے ہیں قد قتل، بیٹا مارے گئے۔ کہا بابا مسلم بن سجا کیا ہوئے؟ حسین کہتے ہیں قد قتل، بیٹا وہ بھی مارے گئے۔ یہاں تک کہ حسین نے کہا اتنا سمجھ لو کہ لیس فی الخیام رجل الا انت و انا، بیٹا مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں، اب کوئی اور باقی نہیں ہے۔ اس موقع پر سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا مجھے عصا تو دیجئے گا، مجھے ذرا تلوار تو دیجئے گا۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا عصا کا اور تلوار کا کیا کرو گے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ نے سنا نہیں میرا بابا کتنا غریب ہو گیا؟ پھوپھی اماں اب مجھے میدان میں جانا چاہیے۔ اس وقت حسین نے دلاسا دیا اور تسلی دی، اے بیٹا سید سجاد یہ جتنی مصیبتیں ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جہاد اصغر ہے، مگر تمہیں تو وہ جہاد کرنا ہے کہ جو کوفہ اور شام کا جہاد اکبر ہے۔ اے بیٹا اس جہاد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرو۔ مگر عزیزوں جب رخصت آخر کے لیے کبھی اس خیمے اور کبھی اس خیمے میں حسین ابن علی رخصت ہو رہے ہیں نا، تو اسی میں جناب فضہ سے کہتے ہیں اے اماں فضہ ذرا اس صندوق سے میرا پرانا لباس تو لے آنا۔ جناب فضہ نے سنا، صندوق کی نشاندہی کی ہے حسین نے کہ اس صندوق سے وہ لباس کہنا، وہ پرانا لباس وہ ذرا لے کر آنا۔ لیکن دیکھو فضہ، اماں فضہ زینب کو پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ لباس منگوایا ہے۔ جناب فضہ کسی طریقے سے اس صندوق تک پہنچتی ہیں، اسے کھولتی ہیں، وہ لباس نکالتی ہیں، اور جب واپس چلیں تو راستے میں جناب زینب نے روک لیا۔ کہتی ہیں اماں فضہ کیا لے کر جا رہی ہو؟ فضہ سر جھکائے کھڑی ہیں، کوئی جواب نہیں دیتی۔ جناب زینب کہتی ہیں اماں مجھے بتائیے تو صحیح کہ آپ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ جناب فضہ کہتی ہیں شہزادی بھائی نے کچھ منگوایا ہے، بس وہ لے کر جا رہی ہوں۔ کہا مگر مجھے بتائیے تو صحیح کہ بھائی نے کیا منگوایا ہے؟ اب جناب فضہ کہتی ہیں بی بی میں کیسے بتاؤں، بھائی نے بتانے سے منع کیا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں اماں فضہ میرے حق کا واسطہ بتائیے کہ بھائی نے کیا منگوایا ہے۔ اب جناب فضہ منع نہ کر سکی، ہاتھوں کو سامنے کیا۔ وہ پرانا لباس جب جناب زینب نے دیکھا، اپنے ہاتھوں میں لیا، آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگی اماں فضہ بس اتنی سی بات؟ ارے میں اس لباس کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میری ماں فاطمہ زہرا اس لباس کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ میری ماں کی یہ وصیت تھی کہ زینب میں نہ ہوں گی مگر جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے بھائی کو پہنا دینا۔ اے اماں فضہ چھپانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جناب زینب لے کر چلیں جناب امام مظلوم کے پاس، گویا نگاہوں میں شکوہ تھا کہ بھائی چھپانے کی کیا ضرورت تھی، چھپانے کی کیا حاجت تھی۔ اپنے ہاتھوں سے وہ کرتا امام حسین کے گلے میں ڈالا، اور اب امام حسین کہتے ہیں اے زینب ایک کام تو کرو، ذرا اپنے شانوں سے ردا تو ہٹانا۔ شہزادی زینب نے ردا ہٹائی، حسین جھکے، بی بی کے بازوؤں کو بوسہ دیا۔
زینب کہتی ہے بھیا یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئے. بابا نے شہادت کے موقع پر یہ وصیت کی تھی کہ حسین زینب کے ان بازوؤں پر بوسہ دینا جن میں ظالم رسی باندھیں گے. اور اب جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا پھر ایک کام آپ بھی کیجئے، ذرا تحت الحنک تو ہٹائیے گا، یہ جو امامے سے متصل کپڑا جو گردن پر لپیٹا جاتا ہے ذرا اسے تو ہٹائیے. امام حسین نے وہ تحت الحنک ہٹایا، جناب زینب آگے بڑھی اور گلے پر بوسہ دیا. حسین کہتے ہیں زینب یہ کیا معاملہ اور ماجرا ہے؟ زینب کہتی ہیں بھیا آپ نے بابا کی وصیت پر عمل کیا، میں ماں کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں. یہ ماں کی وصیت تھی کہ اس گردن پر بوسہ دوں کہ جس پر شمر کا خنجر چلنے والا ہے. وصیتوں پر عمل ہوا. حسین مظلوم ساری بیویوں کو سلام کرتے ہیں، اے زینب میرا سلام آخر، اے ام کلثوم میرا سلام آخر، اے سکینہ میرا سلام آخر، اے کبریٰ میرا سلام آخر. بہنوں کو سلام کیا، بیٹیوں کو سلام کیا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے وَالسَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ أَوْ أَوْلَادُهُنَّ فِي نُصْرَتِي. ان بیویوں پر بھی میرا سلام کہ جن کے سہاگ میری نصرت کرتے ہوئے اجڑ گئے. ان بیویوں پر بھی سلام، ان ماؤں پر بھی سلام کہ جن کی اولاد میری نصرت کرتے ہوئے شہادت قبول کر کے جنت تک پہنچ چکے. حسین ابن علی خیمے سے باہر آئے اور ذوالجناح پر بیٹھنا چاہتے ہیں. ذوالجناح پر سوار ہوئے اور ذوالجناح کو جب آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. حسین مظلوم نے ذوالجناح کے کان سے اپنے لبوں کو قریب کیا اور ایک جملہ کہا، اے ذوالجناح بس یہ آخری زحمت ہے. ذوالجناح بھی بہت پیاسا ہے، ذوالجناح بھی بہت تھکا ہوا ہے، صبح سے جہاد کر رہا ہے، عصر عاشور آ چکی ہے. حسین ابن علی نے گویا ذوالجناح کو آمادہ کرنا چاہا، ذوالجناح بس آخری زحمت ہے. مگر ذوالجناح اب بھی آگے نہیں بڑھتا. مگر زبان بے زبانی سے ذوالجناح نے متوجہ کیا تو حسین دیکھتے ہیں کہ پچھلے پیروں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور یہ فریاد کر رہی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. صبح سے جو گیا وہ واپس نہ آیا، ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین پھر سے ذوالجناح سے اترے، یہ چند لمحوں کی داستان ہے. حسین پھر سے ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا اور ایک جملہ کہا، دائینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء. سکینہ مجھے جانے دے، ہو سکتا ہے میں تیرے لیے پانی لے آؤں. سکینہ صبح سے پیاسی ہے، 3 دن سے پیاسی ہے، پانی کی طلبگار ہے. مگر اب جب حسین نے یہ کہا سکینہ مجھے جانے دے، شاید میں تیرے لیے پانی لے آؤں، وہ بچی ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی، بابا میں پانی کا ذکر بھی نہیں کروں گی. میرے چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہ چچا آئے نہ پانی آیا، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میں پیاس برداشت کر لوں گی، بس آپ نہ جائیے. حسین کہتے ہیں سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے، صبح سے تجھے بابا کا سینہ نہیں ملا، یہ گرم ریت پر میں کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتا ہوں، تو اپنا رخسار میرے سینے پر رکھ، شاید تجھے کچھ سکون آ جائے. حسین ریگزار کربلا پر کچھ دیر کے لیے لیٹے. سکینہ نے اپنا رخسارہ حسین کے سینے پر رکھا، بچی کی آنکھ لگی اور بچی کی آنکھ کھلی. سکینہ کہتی ہے بابا ذرا مجھے اپنی گود سے اتار تو دیجئے، بابا مجھے اپنی گود سے اتار دیجئے. حسین نے آغوش سے اتار دیا اور اب کہتی ہے سکینہ جائیے بابا خدا حافظ، جائیے بابا اللہ کی امان میں دیا، رخصت کیا، خدا حافظ. حسین کہتے ہیں سکینہ کچھ دیر پہلے تو مجھے روک رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے جائیے بابا خدا حافظ. سکینہ کہتی ہے ہاں بابا اب میں آپ کو روک نہیں سکتی، اب میں آپ کو نہیں روک سکتی. کہا کیا ہوا سکینہ کیوں نہیں روک سکتی؟ کہا بابا ابھی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی اور میں نے خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا. میری دادی یہ کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے اپنے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، جائیے بابا خدا حافظ. حسین پھر سے ذوالجناح پر سوار ہوئے اور اب میدان میں گئے تو پہلے تو اپنی تنہائی کو ملاحظہ کیا، اپنے شہداء اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور ایک جملہ کہتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا، اے میرے شیروں اے میرے دلیروں تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم انادیکم فلا تجیبونی. ارے کچھ دیر پہلے جب میں تمہیں صدا دیتا تھا تم لبیک کہتے ہوئے میرے پاس آتے تھے، لپک کر آتے تھے،
تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہیں پکار رہا ہوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ عجب نہیں ہے کہ شہداء کے بے سر کے لاشوں سے آواز آئی ہو، اے آقا اگر سر و تن میں جدائی نہ ہو گئی ہوتی تو لبیک کہنے میں تکلف کیا تھا، مگر اب عزیزوں حسین نے وہ حملہ کیا، اور یہ کہتے ہوئے حملہ کیا۔ علامہ رشید ترابی کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں اب بھوکے کی جنگ دیکھو۔ حسین اس طرح سے حملہ کرتے تھے، اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا 18 برس کا اکبر مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی عباس مارا گیا، یہاں تک کہ فوجوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے حسین فرات کے کنارے پہنچے، عباس کا لاشا نظر آیا، حسین نے رکاب میں پاؤں ڈال کر اپنے آپ کو بلند کیا اور کہنے لگے عباس تم نے اپنے بھائی کی جنگ دیکھی؟ جب تم میدان میں تھے میں داد شجاعت دیتا تھا، ارے کیا اپنے بھائی کو داد شجاعت نہ دو گے، مرحبا نہ کہو گے؟ عباس کے لاشے سے تو کوئی آواز نہ آئی، مگر خیموں کے پاس سے زینب کی صدا آئی، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ۔ اے فرزند رسول، اگر کوئی مرحبا کہنے والا نہیں ہے تو آپ کی بہن زینب تو ہے، علی اور زہرا کی بیٹی تو ہے، مرحبا یا ابن رسول اللہ۔ مگر عزیزوں یہ 3 دن کا پیاسا مجاہد زخمی تو تھا ہی، زخمی ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ فضاؤں میں صدا گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، جنگ کا ہنگام ختم ہوا، اے میرے حسین پلٹ آ میری بارگاہ میں، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، ارے تیرے جد تیرے مشتاق ہے، تیرے بابا تیرے مشتاق ہے، تیری ماں فاطمہ زہرا تیری مشتاق ہے۔ حسین ابن علی تلوار نیام میں رکھے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام دشمن جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار سے حملہ کرتا ہے، جس کے پاس تیر ہے وہ تیر برساتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں وہ نیزوں سے زخم پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہ تھا تو ہاتھوں میں پتھر تو تھے، پتھر مار مار کے سید الشہداء کو اور زیادہ زخمی کیا، یہاں تک کہ حسین ابن علی ذوالجناح کے اوپر ڈگمگانے لگے مگر گرے نہیں۔ اور ایسے میں وہ جملہ عمر سعد کا جو کل آپ رات کو سن چکے ہیں، عمر سعد نے حرملہ سے کہا حرملہ کچھ ایسا کر کہ حسین ذوالجناح پر ٹھہر نہ سکے۔ ذوالجناح نے حرملہ نے تیر کمال میں جوڑا اور جب رہا کیا ہے وہ تیر جا کر لگا ہے حسین کی پیشانی پر، پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا اور اس کے بعد حسین ذوالجناح پر ٹھہر نہ سکے۔ ذوالجناح سے جب زمین پر گر رہے تھے تو اب ذرا زمانے کے امام کی فریاد سنیے، حضرت حجت کی فریاد۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب زین سے زمین پر آ رہا تھا نہ زین پر تھا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، اتنے تیر حسین کے جسم پر موجود تھے کہ پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو گیا۔ بعض علماء کی صراحت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی زمین کربلا پر آنے کے لیے زور لگا رہے تھے، سینے میں موجود تیر جب پشت سے باہر گئے ہیں پھر حسین زمین کربلا پر آئے۔ اور اب شمر آگے بڑھتا ہے، میں مختصر کروں، شمر آگے بڑھا تاکہ حسین ابن علی کے سر کو تن سے جدا کرے، مگر عزیزوں عجیب وقت ہے، وہ حسین جو یہ کہہ کر چلے تھے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، کہتے ہیں اے شمر مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں، محمد مصطفیٰ کے نواسے ہو، خدیجہ طاہرہ کے نواسے ہو، تمہیں پہچانتا ہوں۔ حسین کہتے ہیں مجھے جانتا ہے؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں، علی اور زہرا کے بیٹے ہو، تمہیں پہچانتا ہوں۔ حسین کہتے ہیں مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ عزیزوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے اکبر کے لاشے پر یہ کہا ہو وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، اے بیٹا اکبر تیرے بعد اس دنیا کی زندگی پر خاک، جینے میں کوئی لطف باقی نہیں ہے۔ کیا حسین جینا چاہتے ہیں؟ حسین کو اس زندگی کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر حسین اس موقع پر شمر کو بھی نہیں انل منکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اے شمر مجھے بتا تو کیوں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ شمر کہتا ہے، اور بے شرمی کا جملہ ہے، ابن زیاد اور یزید کے دربار سے ملنے والے انعام کے لالچ میں حسین تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کہتے ہیں اے شمر یزید کا انعام زیادہ پیارا ہے یا میرے جد کی شفاعت زیادہ پیاری ہے؟ میں کہوں ہاتھ جوڑ کر اے فرزند رسول آپ کس کے سامنے شفاعت کا ذکر کر رہے ہیں؟ شمر کے سامنے شفاعت کا ذکر کر رہے ہیں؟
مگر حسین اس کریم کا نام ہے کہ اس موقع پر بھی شمر کو اس ارادہ بد سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ اے شمر یہ بتا کہ ابن زیاد اور یزید کا انعام زیادہ پیارا ہے یا میرے جد کی شفاعت زیادہ عزیز ہے؟ یہ بے حیائی کے ساتھ کہتا ہے یزید کے دربار سے ملنے والا 1 درہم اور دینار تیرے جد کی شفاعت سے زیادہ عزیز ہے۔ اب حسین نے کچھ نہیں کہا، حجت تمام ہو چکی۔ حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور پھر اس کے بعد مناجات شروع کی، الہی قد وفیت بعہدی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، فاوف بعہدک، مالک تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ بس حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ اب حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ نہیں عزیزو یاد کیجئے یہ تو باپ کی میراث ہے نا، یہ تو بابا کی میراث ہے۔ علی کے سر پر بھی سجدے ہی کی حالت میں ضربت لگی تھی مگر علی کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع ملا۔ یہ حسین تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بس سجدے میں سر رکھ دیا۔ اب حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، یہ سر کاٹا گیا ہے اور نوک نیزہ پر بلند ہوا ہے۔ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، خیموں میں زلزلے کے آثار محسوس ہوئے، اور اب جناب زینب آگے بڑھ کر اپنے بیمار بھتیجے کو بیدار کر دیا، اے بیٹا سید سجاد ذرا اٹھ کر دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح۔ ارے یہ کیسی صدائیں ہیں، علاقت قتل الحسین بکربلا، علاقت ذبح الحسین بکربلا۔ سید سجاد آگے بڑھتے ہیں، خیمے کے پردے کو الٹتے ہیں مگر سامنے دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا، زمین پر دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ دائیں کچھ دکھائی دیتا ہے نہ بائیں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بس سید سجاد جب آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں ایک جملہ زبان پر آ جاتا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ زینب کہتی ہیں اے بیٹا سجاد میرا ماجایا زمین پر کہیں گرا ہوگا، یہ آسمان پر دیکھ کر کس کو سلام کر رہا ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا دیکھیے، ابھی ابھی بابا کا سر کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ۔